وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں پروردگار عالم نے حج کے بعض دوسرے احکامات کو بیان کیا۔ گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ فرمایا، پھر حضرت ابراہیم کا خانہ کعبہ کو آباد کرنا، اس کی بنیادوں کو بلند کرنا، اس کا تذکرہ، پھر اس کے بعد چند فقہی احکامات کو بیان کرنے کے بعد حج کے مسائل کو، جو کہ ایک عظیم عبادت ہے، ایک اہم عبادت ہے، اس کے مسائل کو بیان فرمایا۔ گزشتہ آیات میں بھی چند فقہی احکامات، اس کی قربانی کے احکامات، اس کی حرمت اور اس کے تقدس کے احکامات کو بیان کیا۔ اس آیت میں بھی چند حج سے مربوط احکامات، شاید جو عبادات ہیں ان میں سے حج ایک ایسی عبادت ہے قرآن کریم میں جس کے احکامات کو آیات میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حج، اس کے بعد ظاہراً زکوٰۃ کے احکامات، لیکن سب سے زیادہ جو احکامات بڑی باریک بینی سے جزیات میں جا کر جس کو بیان کیا، وہ حج کی عبادت ہے، اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ یہاں اس آیت میں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں یہ جانے پہچانے ہیں، یعنی یہ معلوم ہے سب کو، معین مہینے ہیں۔ ظاہر ہے جو حج ذی الحج اسی وجہ سے اس کو، کیونکہ حج کا مہینہ اس وجہ سے اس کو ذی الحج کہا جاتا ہے۔ جب وہ ایک مہینہ معین ہو جائے تو اس سے پہلے والے مہینے جن میں انسان احرام باندھ سکتا ہے، جو تمہیدی مہینے ہیں جس میں سفر کے مقدمات فراہم کر سکتا ہے، یہ دوسرے کام، تو ظاہر ہے وہی اس دور میں بھی، جاہلیت کے ایام میں بھی اور اس کے بعد میں بھی، یہ معلوم مہینے ہیں، یعنی جانے پہچانے ہیں، کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ حج کے مہینے ذی الحج سے جو 7 مہینے پہلے ہوں، 8 مہینے پہلے، ان کو تو حج کے مہینے نہیں کہا جاتا۔ حج کے مہینے وہی ہوتے ہیں جن ایام میں حج ہوتا ہے، یا مقدماتی طور پہ جن میں کام حج کے انجام دیے جاتے ہیں، جیسے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج، یہ 3 مہینے کو معمولاً حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ لہٰذا الحج یا حج کا لفظ جو ہے، یعنی حج کا زمانہ، یا حج کا زمانہ جو ہے وہ چند مہینے ہیں۔ اشہر شہر کی جمع ہے، شہر مہینے کو کہتے ہیں، اس کی جمع اشہر یہ بھی استعمال ہوئی ہے اور شہور بھی استعمال ہوئی ہے، قرآن کریم میں دونوں اس کی جمع استعمال ہوئی ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، اور جس پہ فرض ہو، جس پہ واجب ہو جائے ان مہینوں میں حج، جو مستطیع ہو جائے، جس میں ہمت ہو، جس میں توانائی ہو، اس پہ حج واجب ہو جائے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو ان چند چیزوں کی رعایت اس کے لیے ضروری ہے، یعنی یہ حج کے احکامات ہیں۔
جب اس پہ حج واجب ہے، جب اس نے حج انجام دینا ہے، اس نے احرام باندھ لیا ہے، تو فلا رفسا، وہاں پہ رفس نہیں ہے۔ دیکھیں حج میں رفس نہیں ہے۔ رفس معمولاً جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں اس کو کنایہ کے طور پہ یہ بھی قرآن کریم کا ایک بات کرنے کا ادب آپ کہہ لیں، پروردگار عالم کا بھی بیان کرنے کا جو انداز ہے، اس قسم کی باتیں یا احکامات ان کو کنایہ میں بیان کیا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ فلا رفث سے مراد میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان سے کنایہ ہے، یعنی جب آپ حج کا احرام باندھ لیں تو اس وقت پھر ان تعلقات سے آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ ولا فسوقا، اور حج میں فسوق نہیں ہے۔ فسوق لفظی معنی فسق کا کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کا اس کھجور سے خارج ہونا، اس کو فسقت النوات کہتا ہے عرب، لیکن اللہ کی اطاعت سے خارج ہونا اس کو بھی فسق کہا جاتا ہے۔ ولا فسوقا، فسق نہیں ہے، برائی نہیں ہے حج میں، لیکن روایات میں اس فسوق کو کہا گیا ہے کہ جھوٹ نہیں ہے حج میں، وہاں پہ جھوٹ نہیں بولنا، کسی قسم کا گناہ خصوصاً اس سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے جھوٹ سے۔ ولا جدال فی الحج، جدال بھی نہیں ہے حج میں۔ جدال جھگڑے کو کہتے ہیں، جو گفتگو کے ذریعے انسان مجادلہ کرتا ہے، دوسروں سے جدال کرتا ہے۔ بعض روایات میں آیا جیسے انسان اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ اس طرح سے ہے، یا قسم کھاتا ہے اس طرح سے نہیں ہے، جو معمولاً دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں کیونکہ حج انسان کو روایات میں ہے ایسے حج انجام دینے کے بعد انسان ہوتا ہے جیسے تازہ دنیا پہ متولد ہوا ہے، یعنی اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پھر شیطان جب اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے کہ افراد پاک ہو رہے ہیں تو وہ بھی انسان کو خراب کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے۔ لہذا خصوصی طور پہ یہاں پہ رفث، فسوق اور جدال سے منع کرنا، اور وہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ حج کے دوران بھی انسان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ مسجد الحرام میں افراد کو لڑتے دیکھا گیا، مینا میں افراد کو لڑتے دیکھا گیا، یعنی وہ جگہ، وہ مقام جہاں ممکن ہے زندگی میں ایک مرتبہ انسان نے جانا ہے، پھر اس کو وہاں پہ جانا نصیب نہیں ہوتا، اور اتنی عظیم عبادت وہاں بھی شیطان انسان کو نہیں چھوڑتا، اور وہاں بھی جدال کی کیفیت بلکہ شاید عام دنوں سے زیادہ وہاں پہ جدال ہو رہا ہوتا ہے، اور جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور فضول بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں، لہٰذا وہاں پہ خصوصی طور پہ اس سے منع فرمایا۔ یہاں پہ دیکھیں اس آیت میں 3 جگہ پہ الحج، پھر فیہن الحج، پھر ولا جدال فی الحج، ایک ہی آیت میں 3 مرتبہ حج کا لفظ استعمال کیا۔ تو ممکن ہے کوئی کہے کہ ایک مرتبہ لفظ کافی تھا اور دوسرے مقام پہ اگر ضمیر آ جاتی تو کافی تھی، لیکن دیکھیں اس میں پہلا جو حج ہے اس میں حج کا وقت مراد ہے، حج کا زمانہ، حج کا وقت۔ دوسرا فیہن الحج، اس میں حج کا عمل مراد ہے کہ جب انسان اعمال شروع کر دے تو اس میں جدال نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں۔ اور آخر میں ولا جدال فی الحج، یعنی حج کا زمانہ، حج کا مکان، یہ والی اس مکان پہ، اس زمانے میں، وہاں پہ بھی اس قسم کی کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، یہ چند ظاہری چیزیں تھیں جن سے ہم نے منع کیا تمہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ تمہارا اندر صاف ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ تمہیں رفث سے بچنا ہے، فسوق سے بچنا ہے، جدال سے بچنا ہے، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تمہیں اس حقیقت تک پہنچنا ہے کہ جو کام تم انجام دے رہے اس کو خدا جانتا ہے۔ اگر نہ ظاہری طور پہ اگر آپ بچ جاتے ہیں ان احکامات سے، لیکن آپ کے دل میں کچھ اور چیز ہے تو وہ مفید نہیں ہے۔ جو بھی، یعنی یہ انسان کو اس چیز کی طرف متوجہ کیے کہ خدا حاضر و ناظر ہے۔ تمہیں ان عبادات میں حضور قلب ہونا چاہیے، خضوع اور خشوع ہونا چاہیے۔ لہذا فرمایا وما تفعلوا من خیر، جو بھی خیر میں سے تو کوئی کام تم انجام دیتے ہو، یعلمہ اللہ، اسے اللہ جانتا ہے۔ وتزودوا، یہاں پہ چند احکامات سے بچنا ظاہری طور پہ یہ مہم نہیں ہے۔ وتزودوا، زاد راہ آمادہ رکھو۔
فإن خیر الزاد التقوی، کیونکہ بہترین زاد راہ وہ تقوی الہی ہے۔ زاد راہ مادی ممکن ہے اس طرف بھی اشارہ ہو، حج پہ آپ نے جانا ہے تو زاد راہ کی ضرورت ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جاہلیت میں جب عرب جاتا تھا حج پہ تو وہ زاد راہ نہیں لیتا تھا، کہتا تھا کہ ہم تو خدا کے مہمان ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ممکن ہے وہ ان کا نظریہ کون سا خدا ان کے مد نظر تھا اور ان کا کیا ارادہ تھا، لیکن اس طرح سے ہمیں نہیں کہا کہ مادی طور پہ بھی تمہیں زاد راہ پاس رکھنا ہے، لیکن حقیقی زاد راہ کیا ہے؟ وہ تقوی الہی ہے۔ واتقون، اور مجھ سے ڈرو، میری نافرمانی سے بچو، یا اولی الالباب، اے اہل عقل، اگر تم میں عقل ہے، اگر تم میں شعور ہے تو مجھ سے تم ڈرتے رہو۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس عظیم عبادت کو انجام بجا لانے کی خدا ہمیں بھی استطاعت دے، توفیق دے، اور جو اس کا حقیقی فلسفہ اس عبادت کا، جو جس ہدف اور جس مقصد کی خاطر پروردگار نے اس عظیم عبادت کو اور سخت اعمال والی عبادت کو فرض کیا ہے، اس فلسفے کو اور اس حقیقت کو خدا ہمیں درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔